خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کاروان اردو 5ویں جماعت کے لیے۔ آج ہم جس سبق کی مشق شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حمد باری تعالی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ ملتے جلتے الفاظ کو قواعد کی زبان میں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کی آواز ملتی جلتی ہے مگر املا اور معنی الگ ہوتے ہیں۔ مثلا صدا، صدا۔ اب دیکھیں بچوں، ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن ایک صاد سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا سین سے۔ اب ان کے معنی بھی الگ ہوں گے، املا بھی ان کی الگ ہے اور ان کے معنی بھی۔ جس طرح صاد سے جو صدا شروع ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آواز، اور سین سے جو صدا شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ۔ اسی طرح عام اور عام، ان کی املا مختلف ہے۔ جو الف مدہ سے عام شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پھل، اور جو عین سے عام شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے خاص کی ضد، یعنی کہ خاص کا الٹ۔ تو آئیے اب ہم سوال نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کے درست استعمال سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1، ڈیش لوگ ڈیش جیسی تیز نظر رکھتے ہیں، بعض اور بعض۔ سب سے پہلے آئے گا بے عین والا بعض، جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ، بعض لوگ یعنی کہ کچھ لوگ۔ اب بے الف والا جو بعض ہے یہ پرندے کا نام ہے۔ لوگ بعض جیسی نظر رکھتے ہیں، سب سے پہلے بے عین والا بعض آئے گا، اس کے بعد بے الف والا بعض آئے گا۔ نمبر 2، کسان ڈیش جوت کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے، حل اور حل۔ ایک ہے ہاتھی والا حل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حل جو کھیتوں میں جوتا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ والا حل آئے گا، کسان حل جوت کر اپنے معاشی مسائل۔ اب دوسرے ہے والا حل، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے کو حل کرنا، اپنے معاشی مسائل حل کرتا ہے۔ نمبر 3، ڈیش سے ڈیش کرنا صحت کے لیے مفید ہے، کثرت، کثرت۔ ایک کاف سین والا کثرت ہے، ایک کاف سے والا کثرت ہے۔ کاف سے والا کثرت جو ہے وہ کسی چیز کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف سین والا جو کثرت ہے وہ ورزش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کاف سے والا کثرت لکھیں گے، کثرت سے کاف سین والا کثرت دوسری دفعہ ہم لکھیں گے۔ کثرت سے کثرت کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 4، خوشی ہو یا ڈیش ملک کا ڈیش بلند رہنا چاہیے، علم اور علم۔ ایک علم عین سے بنتا ہے، ایک علم الف سے بنتا ہے۔ جو علم الف سے بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غم، اور جو علم عین سے بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا۔ تو خوشی ہو یا، ادھر کون سا علم آئے گا؟ الف والا، یعنی کہ جس کا مطلب ہے غم، یعنی کہ خوشی ہو یا غم۔ خوشی ہو یا علم ملک کا، یہاں پہ کون سا علم آئے گا؟ عین والا، جس کا مطلب ہے جھنڈا، ملک کا علم بلند رہنا چاہیے۔ نمبر 5، برسات کے ڈیش سرد ڈیش چلنے لگتی ہے، بعد اور بعد۔ ایک بے عین والا بعد ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بعد، اور ایک بے الف والا بعد ہے جس کا مطلب ہے ہوا۔ برسات کے بعد، یہاں پہ کون سا بعد آئے گا؟ بے عین والا بعد، سرد بعد، یعنی کہ بے الف والا بعد، جس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا، سرد بعد چلنے لگی۔